اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 20 تک پہنچا ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ افراد کہ جن کی آمدن کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی کام کاج ان کا ہوتا ہے، ملازمت وہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خطباء حضرات ہیں، دیگر وہ افراد کے جن کا کوئی پیشہ ہوتا ہے جن سے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں اور ان کی آمدن کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، تو ایسے افراد کے لیے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو مقرر کرنا واجب ہے، اور وہ ان کا فرسٹ ڈے آف جاب ہوگا، ان کے کام کا پہلا دن جو ہوگا وہ ان کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ ان کا کوئی پیشہ ہے، ان کا کوئی کام کاج ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا معیار ہے اور کیا ضابطہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا پیشہ ہے، کام کاج اس کا ہے، کوئی معیار ہونا چاہیے، وگرنہ تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کو کام کے بغیر بھی ماہانہ کچھ وظیفہ ملتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو کیا اس قسم کے افراد بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی پیشہ اور کام کاج ہوتا ہے یا نہیں؟ لہذا یہ ایک معیار جان لینا ضروری ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ افراد جو ہے وہ ان کا پیشہ ہے اور ان کا کام کاج ہے۔ جواب یہ ہے کہ کسی بھی مکلف کو پیشے والا اور کام کاج والا تب کہا جائے گا کہ جب اس کا کوئی کام ہو کہ جس کام کے ذریعے اسے اتنی آمدن حاصل ہو کہ جس سے اس کے قابل ذکر اخراجات پورے ہوتے ہوں، یعنی تقریباً جس کو آیت اللہ سستانی نے لکھا ہے کہ آدھے اخراجات اس کام سے، اس ملازمت سے، اس تجارت سے، اس بزنس سے اس کے پورے ہوتے ہوں، اور اس کو کوئی کام ہونا چاہیے، اس کا کوئی پیشہ ہونا چاہیے جس سے اس کے قابل ذکر اخراجات جو ہے وہ پورے ہوتے ہوں، وہ اتنا اس پیشے سے اور اس کام سے کماتا ہے کہ اس کے آدھے اخراجات اس سے پورے ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ شخص پیشے والا ہے، اور اس کے پیشے کا جو پہلا دن ہوگا، اس کی جاب، تجارت، خطابت اور دکانداری، مزدوری کا جو پہلا دن ہوگا، فرسٹ ڈے آف ورک جو اس کا ہوگا، یہ اس کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد کے جنہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے حکومت کی طرف سے ماہانہ کچھ وظیفہ ملتا ہے، جیسے کہ پینشن والے افراد ہوتے ہیں جنہیں کہ ماہانہ پینشن ملتی ہے، وہ کام کاج نہیں کرتے ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور ان کو پینشن ملتی ہے حکومت کی طرف سے، یا کوئی فلاحی ادارہ ہے کہ جو کچھ غریبوں کو، جاب لیس افراد کو فری میں ان کی مدد کرتا ہے، وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے ہیں لیکن ماہانہ انہیں کوئی تنخواہ یا کچھ وظیفہ وغیرہ دیتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کی منتھلی آمدن کا ذریعہ تو موجود ہے لیکن یہ کام کاج نہیں کرتے ہیں، کام کاج کے بغیر انہیں کوئی وظیفہ ملتا ہے، تو اس قسم کے افراد کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام کاج والے افراد ہیں، لہٰذا ان کے لیے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو مقرر کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ پرافٹ کہ جو ان کی ملکیت میں آیا ہے، جب بھی کوئی چیز ان کی ملکیت میں آئے گی اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک اگر انہوں نے اس کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس نہیں ہوا، استعمال نہیں کیا تو اس کا خمس دینا ہوگا۔ اور یہ افراد یوں بھی کر سکتے ہیں کہ متعدد جو ان کو پرافٹ مل رہے ہیں ان تمام کے لیے ایک ہی ڈیٹ مقرر کر سکتے ہیں، جب وہ ڈیٹ آئے گی تو اس کا خمس جو ہے وہ نکالیں گے، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کا الگ الگ سے یہ حساب لگا سکتے ہیں۔ وہ افراد کے جن کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کا الگ سے حساب یوں لگائیں گے کہ جب سے وہ چیز ان کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے سال گزرنے تک کا حساب کریں گے۔ اگر انہوں نے اس چیز کو استعمال کر لیا تو خمس نہیں ہوگا، اگر استعمال نہیں کیا ہے تو اس کا خمس دینا ہوگا۔
اسی طریقے سے وہ افراد کے جن کا کوئی کام کاج تو ہے لیکن اس کام کاج سے انہیں اتنی تھوڑی آمدن ملتی ہے جس سے ان کے قابل ذکر تقریباً آدھے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، تو اس قسم کے افراد کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پیشے والا فرد ہے تاکہ اس کے لیے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کرنا واجب ہو۔ اس ضمن میں چند ایک سوالات مومنین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ ہم نے گزشتہ اقساط میں یہ بیان کیا تھا کہ جب بھی کوئی پرافٹ انسان کو ملتا ہے تو شریعت مقدسہ میں جو ہی پرافٹ انسان کو ملے تو خمس واجب ہو جاتا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں پہ یہ فضل کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ نرمی برتتے ہوئے یہ ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے، انہیں مہلت دی ہے کہ آپ سال گزرنے کا انتظار کریں، اگر سال گزرنے تک آپ نے ان پرافٹ کو اپنے اخراجات میں استعمال کر لیا تو خمس نہیں ہوگا، استعمال نہیں کیا تو خمس دینا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پرافٹ کو آپ دیر سے تب ادا کر سکتے ہیں اس کا خمس کہ جب اس پرافٹ کو آپ نے اپنے اخراجات میں استعمال کرنے کا ارادہ ہو آپ کا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی پرافٹ ملا، آپ کو کوئی چیز گفٹ ملی اور اب یہ ایک پرافٹ شمار ہوتا ہے، اس کا خمس واجب ہے۔ اب آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اس کا خمس تاخیر سے ادا کریں۔ کب؟ جب آپ کی نیت یہ ہو، جب آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ اس چیز کو اپنے اخراجات میں استعمال کریں گے، تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ خمس کو تاخیر سے ادا کریں، اپنے خمس کی سالانہ تاریخ آنے تک انتظار کر سکتے ہیں اور اس کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا، ضائع کر دیا ہے، یا اس چیز کو آپ نے اپنی جو ایک معاشرتی آپ کی ایک حیثیت ہے، شان ہے، اس سے زیادہ میں وہ اخراجات آپ نے استعمال کیے ہیں، مثال کے طور پر ایک ایسا ہدیہ اور ایک ایسا گفٹ آپ کو ملا کہ جو آپ کی معاشرتی حیثیت سے زیادہ ہے، تو جتنا وہ آپ کی معاشرتی حیثیت سے زیادہ ہوگا اس کا فوراً خمس دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو سالانہ خمس کی تاریخ تک انتظار کریں گے کہ جب آپ کے خمس کی سالانہ تاریخ آئے گی تو اس وقت آپ اس کا خمس ادا کریں گے۔ بس ہر وہ پرافٹ کہ جو آپ کی ملکیت میں آیا ہے اس کو آپ اس کی ادائیگی دیر سے کر سکتے ہیں، یعنی اس کا جو خمس ہے وہ دیر سے آپ ادا کر سکتے ہیں جب آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ اس پرافٹ کو اپنے اخراجات میں جو آپ کی ضرورت کے اخراجات ہیں اور آپ کی معاشرتی حیثیت کے وہ اخراجات اس کے مناسب ہیں، آپ کی شان کے مناسب ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان پرافٹ کو آپ اپنے اخراجات میں اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق خرچ کریں، تو تب آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اپنے اس پرافٹ کو سال کے اینڈ تک لے جائیں اور اس کو خرچ کریں۔ اب اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو خمس دینا ہوگا، اگر کچھ نہیں بچتا ہے تو اس کا خمس نہیں ہوگا۔ یہی حکم ہوگا اگر مکلف کو کوئی مال ملتا ہے، کسی شخص کو ایک مال ملا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ سال کے اینڈ تک وہ اسے اپنے اخراجات میں استعمال نہیں کرے گا، تو تب بھی بنا بر احتیاط واجب آیت اللہ سستانی کے نزدیک سال کے جو اینڈ ہے، یعنی جو آپ کے خمس کی سالانہ تاریخ ہے، اس کا انتظار کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ فوراً اس چیز کا خمس نکالنا ہوگا جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ میری ضرورت کی نہیں ہے اور میں اس کو سال کے اینڈ تک اپنے اخراجات میں اور اپنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال نہیں کروں گا، لہذا اس کا بنا بر احتیاط واجب فوراً خمس ادا کرنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔